نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا رد کیا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی اپنی تعلیم نازل نہیں کی، اور ان الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کیا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ انہوں نے در حقیقت اللہ کی جیسے قدر و منزلت پہچاننی چاہیے تھی ویسی پہچانی ہی نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی انسان کو اپنا رسول نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا اور اس پر کوئی تعلیم نازل نہیں کی۔ اللہ نے آج کے اس درس کے اندر جو رکوع آج پڑھا گیا ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات پر استشہاد اور دلائل بیان کیے ہیں کہ جس ذات نے تمہاری ربوبیت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر اپنی ربوبیت اور رحمت کا نظام قائم و دائم فرمایا ہے، کیا اس ذات نے تمہاری روحانی رہنمائی کے لیے تمہیں دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، تمہاری اخلاقی، تمہاری سیاسی، اجتماعی، انفرادی زندگی کی رہنمائی کے لیے کیا کوئی تعلیم نازل نہیں کی؟ کیا تم اتنا طرح شعور نہیں رکھتے ہو، سوچ نہیں سکتے ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ دیکھو اللہ وہ ذات ہے فالق الحب والنوى، جو دانے کو پھاڑ کر اس سے تمہارے لیے تمہاری ضرورت کا سامان نکالتا ہے۔ زمین میں کوئی دانہ تم خود کاشت کرو یا زمین کی تہوں میں کوئی دانہ گر جائے، والنوى اسی طرح کھجور کی گٹھلی ہے، وہ زمین میں تم دبا دو یا خود کسی طرح زمین میں دب جائے، اس کو پھاڑ کر اس سے درخت اگا دینا اور تمہاری ضرورتوں سے لبریز اس درخت پر پھل لاد دینا، اور اسی طرح تمہارے لیے طرح طرح کے اس دانے سے گندم اور نامعلوم کیا کیا اس نے اناج پیدا کیے۔ تو جو ذات دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ہے، یخرج الحی من المیت، اللہ کی وہ ذات جو زندہ سے مردہ کو نکالتی ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والی ہے، یعنی زمین جس کے اندر پڑے ہوئے وہ دانے بمنزلہ مردہ کے ہیں، ان کے اندر حیات اور زندگی کے آثار پیدا کر کے اس نے تمہارے لیے زندگی بخشنے والا سامان فراہم کر دیا۔ یا اسی طرح دیکھو، غور کرو کہ اللہ کس طریقے سے بعض پرندوں اور جانوروں سے، مثلا مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے جو ایک بمنزلہ مردہ کے ہے، اس کے اندر کوئی حص و حرکت نہیں ہے، پھر اس سے کیسے زندہ چوزہ نکال دیتا ہے۔ یا اسی طرح دیکھو کس طرح وہ ذات جو کافروں سے ایک مخلص سچے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور
اور وہی ذات ہے جس نے مسلمان نیک لوگوں سے برے لوگ بھی پیدا کر دیے کہ انہی میں سے انبیاء میں سے ان کی اولادیں بعض ایسی ہوئی جو اس کی نافرمان اور کافر ٹھہری، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ تو وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہی تو تمہارا اللہ ہے جس نے اس کائنات کا ایک نظام چلا رکھا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر بہتے جا رہے ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور طاقت و قوت کے پیچھے اپنی توانائیاں تم ضائع کر رہے ہو۔ مزید دیکھو، فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑ کر اس سے روشنی نکالتا ہے۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ صبح کو نمودار کرتا ہے روشنی بنا کر، روشن بنا کر۔ یہ دن نکل رہا ہے ابھی، روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، دن لمحہ بلمحہ یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ فالق الاصباح، اور پھر رات جو ابھی گزری ہے، وجعل اللیل سکنا، اور رات اس نے تمہارے لیے سکون اور آرام کے لیے بنائی کہ تم دن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے رات کو آرام کرتے ہو، سکون حاصل کرتے ہو۔ اور ابھی سورج چڑھے گا تو اس نے سورج اور رات کو چاند غائب ہوا، تو یہ سورج اور چاند ان کا طلوع اور غروب ہونا ایک حساب اور اندازے کے مطابق اس نے رکھا ہے۔ ان کی منزلیں مقرر کی ہیں، ان کے اوقات مقرر کی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنا حساب و کتاب کر سکو، اپنا نظام زندگی چلا سکو۔ کہ اب سورج طلوع ہوا ہے تو لہٰذا اب کام کاج کے لیے نکلنا ہے، اب غروب ہوا ہے تو اب کام بند کر دینے ہیں۔ اسی طرح چاند کے ذریعے سے تم اپنا حساب و کتاب طے کرو۔ تو اللہ نے سورج اور چاند بنائے حسبانہ، حساب کرنے کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس غالب و دانا کا ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے جو اس نے اس کائنات میں اپنا ایک نظام قائم کیا ہے۔ یہ کس کا قائم کرتا ہے؟ یہ نظام قدرت، یہ اللہ کا نظام قائم کیا ہوا ہے انسانی ضرورتوں کے لیے۔ جو ذات تمہاری ضرورتوں کے لیے نظام قائم کیے ہوئے ہے، تو کیا تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اس نے کوئی نظام نہیں تمہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی رہنمائی نہیں دی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا رات اس نے سکون کے لیے دیا، بنائی ہے، رات کو آرام کرنا چاہیے۔ لیکن جب قوموں پر انسانوں کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ نے تو رات کو سکون کا ذریعہ بنایا جی، لیکن اللہ کی اس نظام کو توڑتے ہوئے بعض انسان جب انسانوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہ راتوں کو بھی ان قوموں کو جگانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دن کو بھی آرام نہیں، رات کو بھی آرام نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے رات کو بھی محنت مزدوری کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر رات کو بے چینی ہو تو پھر وہ اللہ کے حضور متوجہ ہونا چاہیے۔ راتوں کو نیک لوگ اٹھ کر اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو تو رات کو بھی آرام نہیں آتا، اللہ کا جب ڈر اور خوف غالب آتا ہے تو رونے بیٹھ جاتی ہے، اور جب جنت اور اللہ کی رحمت کا خیال آتا ہے تو پھر محبت اور شوق میں اس کے حضور عبادت میں لپکتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے، لیکن پوری قوم وہ رات کو جو ہے اکثریت لوگ بیچارے ہیں وہ کام کاج پر لگ جائیں، تو یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ نے رات کو انسانیت کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو اپنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کی معاش اور ان کی ضروریات کے لیے اس کا قرآن ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ ستاروں کو بنانے کے 3 بڑے مقاصد ہیں، قرآن نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو مقصد ستاروں کے ذریعے سے در حقیقت شیطانی طاقت اور قوتوں کو رجب کیا جاتا ہے۔ جب شیطانی طاقت اور قوتیں آسمانوں پر جانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہاں جا کر اللہ کا جو عالمی نظام ہے، ملأ اعلیٰ کا جو سسٹم ہے، وہاں سے چوری کر کے دنیا میں اپنا روح پیدا کرنے کے لیے، انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے وہاں سے علوم
علوم چرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ستارے ان پر بم بن کر گرتے ہیں اور انہیں بھسم کر دیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ سیارے، ان کا ایک مقصد کیا ہے جس کا یہاں قرآن نے ذکر کیا، جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا، اللہ نے تمہاری یہ سیاروں کو بنایا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے سے سمندروں اور صحراؤں کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ ایک مسافر جب وہ صحرا میں ہوتا ہے، لگ و دگ صحرا میں سفر کر رہا ہے، یا سمندر کے اندر وہ سفر میں ہوتا ہے اور اس کو راستے کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا کدھر جانا ہے، تو ستارے سمت متعین کرتے ہیں۔ ستاروں کا علم رکھنے والے وہ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ ستارہ تو مغرب کی طرف طلوع ہوتا ہے، یہ مشرق کی طرف، یہ شمال کی طرف، تو ستارے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ اور ایک اور بڑا عام مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاروں کے ذریعے سے تمہارے لیے اس کائنات کو اللہ روشن کرتا ہے، مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، گھروں پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، چمک دمک اور روشنی کا باعث ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے رات کو سیاروں کے ذریعے سے تمہاری ساری کائنات کو کیا کر دیا، روشن اور مزین کر دیا۔ یہ بھی ستاروں کا مقصد ہے۔ تو یہاں اس مقصد کو ذکر کیا کہ دیکھو اس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، کہ بر و بحر کی تاریکی اور اندھیروں میں ان کے ذریعے سے تم رہنمائی حاصل کرو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات نشانیاں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، اہل علم کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، مزید دیکھو، خود اپنی ذات پر غور کرو، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا، آدم سے اس کا جوڑا یعنی حضرت امی حوا کو بھی آدم سے بنایا، پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانیت کو پھیلایا اور بنایا ہے۔ تو نفس واحد سے ہی یہ ساری انسانیت پھیلی ہے، اس نے نفس واحد سے بنایا۔ فمستقر و مستودع، بس تمہارے لیے ایک قرار کی جگہ ہے، ایک ودیت کی جگہ ہے۔ مستقر ہے ایک تمہارے لیے، ایک مستودع ہے۔ مستقر اور مستودع کے حوالے سے مفسرین کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مستقر جائے قرار، جہاں بچہ 9 مہینے ٹھہرتا ہے ماں کا رحم، وہ مستقر ہے اس کے لیے، اور مستودع اس سے پہلے وہ باپ کی صلب میں بطور امانت کے تھا۔ انسان آدم جب پیدا ہوئے تو اسی وقت سے ہر انسان کا وجود خلق ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی ساری ذریت اور اولاد کو کزر چیونٹیوں کی طرح ان کے گویا وجود تھے، سب کو عرفات کے میدان میں جمع کیا اور ان سے ایک عہد بھی لیا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اب وہ انسان جو پہلے دن سے متولد اور خلق ہو چکا ہے، باپوں کی پشتوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوتا آخر مادر رحم میں آ کر قرار پاتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے، 9 مہینے ٹھہرنے کے بعد پھر دنیا میں آتا ہے۔ تو ایک تمہارے لیے مستقر ہے اور ایک تمہارے لیے مستودع ہے کہ مختلف امانتوں کے ذریعے گویا منتقل ہوتے آخر منزل میں تم پہنچے۔ یا دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا مستقر ہے، جہاں انسان 60 سال 70 100 سال 120 سال جتنی کسی کی عمر ہوتی ہے وہ یہاں جائے قرار ٹھہرا ہوا ہے۔ جیسے مسافر کچھ عرصے کے لیے کسی جگہ قرار پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے کچھ عرصے کے لیے، ایسے ہی ایک انسان دنیا میں اس کے لیے یہ وقتی قرار گاہ ہے کہ وہ یہاں قرار پکڑے ہوئے، پھر اصل میں اس نے اپنی جگہ منتقل ہو جانا ہے۔ آخرت وہیں سے آیا تھا اور وہیں پھر اس نے چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اسی بات کے اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ رجوع کہتے ہیں، لوٹنا کہتے ہیں اپنی اصل منزل کی طرف، جیسے کہتے ہیں کہ مسافر لوٹ کر گھر آ گیا، یہ اس کی اصل منزل ہوتی ہے دنیا میں۔ اسی طرح انسان کی اصل منزل تو اللہ سے ہے، وہیں سے آیا تھا، لوٹ کر اس نے پھر وہیں چلے جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ مستودع، وہ آخرت جو اصل منزل ہے
اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں ایسی قوم کے لیے جو فقاہت سے، سمجھ سے، شعور سے کام لینے والی ہے۔ جاہلوں کے لیے ان میں نہیں کوئی نشانیاں۔ یہ انسان اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے تو اس انسان کو ان سے اپنے رب کی ربوبیت اور رحمت کا پتہ چلے گا اور شریعت کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جو اس سے ان اللہ کی آیات میں غور و فکر سے کام لیتا ہے، سمجھ سے کام لیتا ہے۔ مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ آسمان بمانے بلندی سے، اوپر سے، اوپر کی جگہ کو یا بلند جگہ کو سما بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلند جگہ سے، یہ ضروری نہیں کہ یہ بارش آسمانوں سے آتی ہو، یہ فضا سے، درمیان میں بادلوں کے ذریعے سے اللہ پانی نازل کرتا ہے، لیکن وہ ہماری نسبت سے سما بھی ہیں، بلندی میں ہیں۔ تو فرمایا وہ ذات ہے جس نے بلندی سے تمہارے لیے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس نے ہر چیز کو نبات، ہر چیز جو اگتی ہے اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، نبات، سبزیاں اگ رہی ہیں، غلے، اناج، تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل پودے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس نے اس پانی کے ذریعے ہر چیز کی نبات کو نکالا۔ اور فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اسی سے اس نے نکالا، خضرًا سبزہ، ہریالی پیدا ہوئی، نخرج به حبا متراکبا، پھر اس سے، اس سبزے سے پھر ہم کیا کرتے ہیں، دانے تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہم نکالتے ہیں۔ مثلاً آگے خود اس کی تفصیل بھی ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ، کھجور کا درخت ہے، اس کے گابے سے تم دیکھتے ہو کھجور کے خوشے جو ہیں تہ بتہ ہیں، کھجوریں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی جھکی ہوئی ہوتی ہیں، قنوان دانیہ، تہ بتہ جو ہے اس کے اوپر کھجوریں وہ جھک رہی ہیں، وجنات من اعناب والزیتون والرمان، اور اسی طرح اس نے تمہارے لیے انگور، زیتون، انار کے درخت اور باغات پیدا کر دیے، جنات، باغات پیدا کر دیے۔ 3 بڑے اہم پھل، بلکہ 4 بڑے اہم پھل جو انسانیت کے لیے انتہائی مفید ہیں، صحت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، انسانی حیات، زندگی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کا سرچشمہ ہے، وہ کیا ہے، کھجور، اسی طرح انگور، اسی طرح زیتون اور انار۔ یہ 4 قسم کے میوہ جات انسانی ضرورت سے بھرپور اور لبریز اور صحت کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ مشتبہ وغیر متشابہ، ان میں سے بہت سارے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔ یہ بھی قدرت کی عجیب ہے، نظام قدرت اور قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی مل رہا ہے، ایک ہی جگہ سے یہ 4 قسم کی چیزیں اگتی ہوئی تمہیں نظر آئیں گی، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک دانہ جو ہے اس کے اندر عجیب ذائقہ ہے۔ تو یہ قدرت کا نظام دیکھو، مشتبہ وغیر متشابہ، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو ان پھلوں کی طرف جب وہ پھلدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں درخت، وینعی، اور آہستہ آہستہ پکنے لگ پڑتے ہیں، تمہارے لیے مفید بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پک کر تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، ذرا اس میں غور و فکر تو کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک تمہارے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور کس کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو اللہ کی آیات و تعلیمات پر ایمان رکھتی ہے، اس میں غور و فکر کر کے آخری نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ نے اپنی ربوبیت اور رحمت کا جو نظام اس کائنات میں پیدا فرمایا، اس کے چند ایک مشاہدات انسانوں کے سامنے پیش کر کے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ جس ذات نے تمہاری جسم کی نشو و نما اور ضروریات کے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تو کیا اس نے تمہاری روحانی ضرورت اور رہنمائی کے لیے تمہاری انفرادی اور اجتماعی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب، کوئی تعلیم نازل نہیں کی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے، در حقیقت انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی قدر و منزلت کو جانا ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ایسے لوگ شرک میں، گمراہی میں، دنیا کے اندر ضلالت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا مزید اگلی آیات میں
تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب